ہم تین بہن بھائی تھے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی اور ایک بہن تھے۔ ابو دفتر میں ملازم تھے اور امی لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ میں نے کالج میں اس غرض سے داخلہ لیا تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماں باپ کا سہارا بنوں گی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ کالج جایا کرتی، مگر دنیا والوں نے بھائی پر شک کرنا شروع کر دیا۔ لڑکیاں پوچھتی کس کے ساتھ آئی ہو۔ ایک دو بار ہمارے ٹیچرز نے بھی دیکھا، وہ بھی پوچھ گچھ کی۔ بھائی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے میرے ساتھ کالج آنا جانا چھوڑ دیا اور میں اکیلی ہی کالج جانے اور آنے لگی۔ چند دن گزر گئے، پھر ایک دن مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک شخص میرا تعاقب کرتا ہے۔ اچھا خاصا سمارٹ تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اس سے پوچھوں یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ میری خاموشی سے فائدہ اٹھا کر وہ میرے کالج تک آنے لگا۔ قریب سے گزرتے ہوئے کوئی فکرہ کس دیتا اور میں جنجلا کر رہ جاتی۔ بعض اوقات اتنا غصہ آتا، لیکن وہ اس قدر اسمارٹ تھا کہ ناراض ہونے کو دل نہیں چاہتا تھا، یا پھر میں بہت بزدل تھی۔ ایک روز بادل تنے ہوئے تھے۔ کالج سے آتے ہوئے راستے میں خوب تیز بارش ہو گئی۔ گھر بھی اس قدر دور تھا کہ اتنی بارش میں پیدل نہ چلا جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے راستہ جل تل ہو گیا۔ ابھی میں سڑک کنارے کھڑی ادھر ادھر دیکھے اور سوچ رہی تھی کہ سڑک کیسے پار کروں کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، محترمہ آج تو بارش ہے، میری گاڑی بھی حاضر ہے، چلیے آپ کو گھر تک پہنچا دوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی لڑکا تھا۔ او میرے اللہ، میں اس کو دیکھ کر کس قدر گھبرا گئی تھی۔ بارش میں بھیگا ہوا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں منت، نہ جانے میرے قدموں کو کیا ہوا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی اور اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنا نام ناظر بنایا اور شرافت سے ادھر ادھر کی دو چار باتیں کی کہ میں کون ہوں، کتنے بہن بھائی ہے، کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھ پر اس نے اپنی باتوں سے اچھا تاثر چھوڑا۔ اس کے بعد جب میں اپنے گھر کے سامنے اترنے لگی تو اس نے دوسری ملاقات کا وعدہ بھی لے لیا۔ اب ہماری کبھی کبھی ملاقات اور اکثر خط و کتابت ہونے لگی۔ گھر والوں سے چھپ کر میں اس سے ملتی رہی۔ وہ میرے دل میں بس گیا۔ اس کی محبت میں ایسی کوئی کہ نہ گھر کا ہوش رہا اور نہ پڑھائی کی جانب دھیان رہا۔ اب تو میں گھر والوں سے زیادہ بات بھی نہ کرتی تھی۔ وہ پریشان تھے کہ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ گھر بھی اکثر دیر سے جاتی۔ امی پوچھتی تو کہہ دیتی سہیلی کے گھر چلی گئی تھی۔ جرنل مکمل کرنا تھا، پریکٹیکل کے نوٹ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ یوں میں بہانے بہانے سے گھنٹوں اس کے ساتھ باہر گھومتی تھی۔ وہ جہاں لے جاتا میں چلی جاتی۔ اس نے مجھ سے بڑے وعدے کیے اور مجھ سے کہتا، نوشین اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گا، اور میں شرما کر رہ جاتی تھی۔ اس کی باتوں اور وعدوں نے مجھے اس پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں جذبات میں اتنی اندھی ہو چلی تھی کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئی تھی کہ میں کون ہوں اور کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، نوشین کیا تم کو مجھ پر اعتبار ہے؟ میں نے جواب دیا، اگر نہ ہوتا تو میں تم سے محبت کیوں کرتی؟ میرے اس جملے پر وہ ہنسا اور کہا، اچھا آج آزماتا ہوں۔ پھر بولا، تم آج رات مجھے پلا مکان میں ملنا۔ میں نے وعدہ کر لیا، مگر سوچتی رہی کہ گھر والوں سے کیا کہوں گی۔ گھر پہنچی تو کچھ نہ کھایا اور نہ پیا۔ امی پوچھنے لگے تو میں نے کہہ دیا کہ سر میں درد ہے۔ پھر شام کو اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور تیار ہو گئی۔ امی نے وجہ پوچھی تو بہانہ کر دیا کہ سہیلی کی سالگرہ ہے۔ سالگرہ کا سن کر میری چھوٹی بہن پیچھے لگ گئی اور کہنے لگی، آپ تو روز جاتی ہے، آج ہم بھی چلیں گے۔ بڑی مشکلوں سے اس کو منایا۔ خدا خدا کر کے عمانی امی پریشان تھی، کیونکہ بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ ابو سے بھی ڈرتی تھی۔ میں تو اپنے محبوب کے خیالوں میں گم تھی۔ ماں کی مجھے پرواقف تھی۔ ابو سے ڈر ضرور تھا، مگر میں ان کے آنے سے پہلے ہی گھر سے نکل آئی۔ جب میں ناظر کے گھر پہنچی تو وہاں عجیب منظر تھا۔ ناظر کے علاوہ اس کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ناظر سمجھ گیا کہ مجھ کو اس کے دوستوں کے سامنے آ کر بیٹھانا گوارا گزرا ہے۔ اس نے انہیں تھوڑی دیر میں رخصت کر دیا، مگر مجھ پر گھر سے آنے کا خوف طاری تھا۔ میں نے جانا چاہا تو ناظر خفا ہو گیا اور چلانے لگا کہ میں نے تم کو جانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میری ماں کی بولی بالی صورت میری نظروں میں گھوم گئی۔ باپ کا قہر آلود چہرہ نظر آیا اور میں رو دی۔ ناظر میرے رونے پر نرم پڑ گیا، کہنے لگا، 2 گھنٹے تو بیٹھو۔
میں بھی تم کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ پھر اس نے شادی کی باتیں چھیڑ دی اور کہنے لگا، شادی کے دن کا انتظار کیا، جو محبت کرتے ہیں ان کی شادی تو آسمان پر ہو جاتی ہے، وہ جس وقت بھی محبت سے ملے وہ ان کی شادی کا وقت ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، لیکن اب میں بند پنجرے میں ایک بے بس چڑیا کی مانند، جب تک وہ دروازہ نہ کھولے میں کس طرح آزاد ہو سکتی تھی۔ اب زیادہ کچھ لکھنا بے سود ہے۔ اس نے مجھے اس وقت آزاد کیا جب میں محبت کے نام پر لٹ چکی۔ روتی ہوئی میں گھر پہنچی، میری حالت بری تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، رات کے 11 بج چکے تھے، گھر کے تصور سے دل گھبرا رہا تھا۔ گھر پہنچی تو برے ہوئے شیر کی طرح ابا جان کو دروازے کے آگے ملتے ہوئے پایا۔ ان کا چہرہ ایسا تھا کہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ جو ہی میں نے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا، باپ نے مجھے روک لیا اور گرج کر پوچھا، سچ سچ بتا کہاں گئی تھی، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ خوف سے میری ہچکیاں بن گئی، مگر باپ کے تیور ایسے تھے کہ واقعی اگر میں جھوٹ بولتی تو مجھ کو جان سے مار ڈالتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ناظر کا نام لے دیا کہ اس کے گھر گئی تھی۔ باپ نے اس وقت مجھے ساتھ لیا اور ناظر کے گھر لے آئے۔ انہوں نے مجھے اس کے حوالے کر کے کہا، لڑکی کو رکھو، یہ اب میرے لیے مر چکی ہے، صبح نکاح کا انتظام کر لینا، میں آ کر باپ کا فرض ادا کر دوں گا۔ ناظر کو ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں خود حیران تھی کہ مارنے پیٹنے یا ناظر کو بلا کر بات کرنے کے بجائے میرے باپ نے کیا حرکت کی کہ مجھ کو اس کے حوالے کر دیا۔ ناظر نے مجھے چپ کرایا، سمجھایا کہ فکر نہ کرو، یہ اچھا ہوا، اور نہ تمہارا باپ آسانی سے تمہارا رشتہ دینے والا نہ تھا، سب کچھ خود بخود ہو گیا، اب تم رات آرام سے رہو، صبح 4 دوستوں کو بلاتا ہوں، قاضی کا بندوبست کرتا ہوں، اور تمہارا باپ نکاح کے وقت آ کر رسم پوری کر دے گا، تو تم باقاعدہ میری بیوی بن جاؤ گی۔ لیکن ہمیں نکاح یہاں کے بجائے کسی دوست کے گھر میں کرنا ہوگا، کیونکہ کل میرے گھر والے بھی آ جائیں گے اور میرے والدین تو شاید ہرگز اس پر راضی نہ ہو، کیونکہ میری منگنی میری چچا کی بیٹی سے ہو چکی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں یہ منگنی توڑ دوں گا۔ صبح سویرے ناظر مجھے اپنے دوست کے مکان پر لے گیا جو خالی تھا۔ شام تک میں نکاح کی رسم اور والد صاحب کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ رات کو ناظر لوٹا اور بولا، تمہارے والد نے آنے سے انکار کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ نکاح میرے گھر پر ہو اور اس میں میرے گھر والے بھی شریک ہو، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ میں نے 2 دن کی مہلت لی ہے، چلو پشاور چل کر والدین کو منا لیتے ہیں۔ اسی رات کی گاڑی سے ہم چل دیے۔ مجھے خبر نہ تھی کہ ناظر کے کیا ارادے ہیں۔ کسی اجنبی شہر میں اس نے مجھے ایک بوڑھی عورت کے گھر ٹھہرا دیا، جس کو اس نے اپنے رشتہ دار بتایا تھا۔ یہاں میں 2 سال رہی۔ جب ناظر سے کہتی ابا جان نہیں آئے اور نکاح کا کیا ہوا، تو وہ ٹال جاتا، کہتا تمہیں اس سے کیا، اب تم میرے پاس ہو اور میری بیوی ہو، سمجھو نکاح ہو چکا ہے۔ 2 سال میں میرے 2 بچے بھی ہو گئے۔ میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ باپ نے میری بھول کی مجھے بڑی سزا دی تھی، مگر ناظر میرے محبوب تھا جو مجھے مل گیا تھا۔ اس نے مجھے کوئی تکلیف بھی نہ دی تھی۔ 2 بچوں میں ہر دکھ بھول کر جو تو زندگی گزار رہی تھی۔ اب نکاح ہوا تھا یا نہیں، اس سے مجھے حاصل ہی کیا تھا؟ جو زندگی مجھے نصیب میں ملتی تھی، مل ہی گئی تھی۔ ایک روز اچانک ناظر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اسے بیرونی ملک ملازمت مل گئی ہے، لہٰذا اب وہ کینیڈا جا رہا ہے۔ وہاں کی شہریت ملتے ہی میں بہت جلد تمہیں بلوا لوں گی۔ فکر نہ کرنا، بڑی مشکل سے یہ اتنا اچھا موقع ملا ہے، ہمارا مستقبل سنور جائے گا۔ اور وہ مجھے روتا چھوڑ کر کینیڈا چلا گیا۔ اس کو گئے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ سوچتی ہوں مر جاؤں، مگر بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ لوگوں کی لعنتیں مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ بڑی مشکل سے ایک ہسپتال میں بحیثیت آیا نوکری ملی ہے۔ ناظر نے پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ اس باپ کے در پر جانے کا حوصلہ نہ ہوا جس نے ہاتھ پکڑ کر گھر سے کڑے کڑے نکال کر غیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اتنا پتہ چلا ہے کہ ناظر نے کینیڈا میں شہریت لینے کے لیے کسی کینیڈین لڑکی سے شادی کی تھی، مگر پھر ان دونوں نے بیچ بیچ کا گھر بسا لیا۔ میں کیا کر سکتی ہوں، جبکہ میرے پاس تو نکاح کا سرٹیفکیٹ تک نہیں۔ ماضی کو بھولنا چاہتی ہوں، ماضی کی یادیں ڈستی ہے۔ جب کسی لڑکی کو محبت کرتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں ان کا بھی میرے جیسا انجام نہ ہو، اور کسی دن یہ بھی لڑکوں کے اس محبت برے جھوٹے کھیل میں آ کر اپنی عزت و آبرو نہ گنوا دے۔